ایک انہوں نے ایک اور پھر یہ کویشچن آیا تھا کہ اگر سنت مؤکدہ میں کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یعنی واجب ترک ہو جاتا ہے تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ یہ غالباً سائل نے اس وجہ سے سوال کیا کہ ان کے ذہن میں شاید یہ بات کہیں ہوگی کہ فرض نماز میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یعنی ترک واجب ہوتا ہے تو اس سے جو کمی پیدا ہوتی ہے اس کمی کو ختم کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، تو شاید یہ فرض کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت مؤکدہ ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، نوافل ہوں، کوئی سی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی واجب ترک ہوگا تو اس کی وجہ سے نماز میں کمی پیدا ہوتی ہے اور اس پر پھر ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن وہ واجب جان بوجھ کے نہ چھوڑا گیا ہو، بھول سے رہ گیا ہو تو آخر میں سجدہ سہو ہے۔ لیکن ہر واجب کے ترک پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو ایک معلومات حاصل کرنی ہوں گی کہ کچھ واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے، نماز ہی لوٹانی پڑے گی، کچھ واجب ایسے ہیں جن کے ترک ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو فرض علوم میں جب آگے بڑھیں گے تو یہ مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ جو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ سعودی عرب میں مرغی کھانا کیسا ہے، کہ وہاں مرغی کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ غیر ممالک سے، غیر مسلم ممالک سے مرغی آتی ہے، وہ امپورٹ کی جاتی ہے، یا پھر وہاں جو سلاٹر ہاؤسز ہیں اس میں مشینی ذبیحہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مرغی کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ریکارڈنگ چلا دی جاتی ہے اور بس ایک دفعہ بٹن آن کر دیتا ہے آپریٹر اور پھر مشین خود بخود چلتی رہتی ہے، مرغی آتی رہتی ہیں اور کٹتی جاتی ہیں۔ تو کیا ایسی مرغیاں کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کسی مقام پر باہر کے ممالک سے یعنی کافر ملک سے مرغیاں آ رہی ہوں، بہت سارے سلاٹر ہاؤسز میں مرغیاں غیر شرعی طور پہ ذبح کی جا رہی ہوں، اس کے باوجود بھی جو مرغی آپ کے سامنے آئے گی، مثلا آپ ہوٹل میں گئے، ٹیبل پہ آپ کے سامنے مرغی آئی، اس کے بارے میں، اس مرغی کے بارے میں جب تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہو کہ یہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کی گئی ہے، آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے اے لوگو تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یقینی طور پہ یہ علم حاصل ہوا کہ ہر شے ہمارے لیے حلال ہے، ہر شے پاک ہے۔ اب اس سے یقینی علم حاصل ہو گیا تو اس یقین کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی یقینی دلیل ہی درکار ہوتی ہے، کیونکہ مشہور مسلمہ قاعدہ ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے ہی زائل ہوگا، اور دوسرا مسلمہ قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مرغی آئی، گمان یہ ہے کہ جی باہر سے بھی آ رہی ہیں مرغیاں اور یا سلاٹر ہاؤسز میں غیر شرعی طور پہ کٹ رہی ہیں، لیکن یہ جو آپ کے سامنے مرغی آئی کیا یہ واقعی کسی کافر نے کاٹی تھی، کافر ملک سے آئی تھی، یا سلاٹر ہاؤس میں غیر شرعی طور پر کٹ کے آئی ہے؟ اب آپ کہتے ہیں غالب گمان ہے میرا، شاید ایسا ہوا ہو، شاید، تو یہ شک ہو گیا، اور آیت یقینی طور پہ آپ کو اس کو حلال کہہ رہی ہے تو آپ کے شخص سے وہ یقین زائل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے حلال کا حکم ہوگا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ تقویٰ آپ اپنی ذات کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اگر آپ کا دل نہیں مان رہا آپ نہ کھائیے اس کو، لیکن آپ اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ مرغی کھانا ناجائز ہے۔ جو اس کا فتویٰ دے گا اس کا مطلب وہ شریعت کے معاملے میں بہت جرأت مند ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ چاہے لاکھوں مرغیاں ناجائز طریقے سے کٹ رہی ہوں، اصل حکم اس مرغی کا معلوم کرنا ہوگا جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور وہ مرغی جب تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہو جائے کہ یہ حرام طریقے سے کٹی ہے اس کو حلال ماننا واجب ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ کسی بھی جگہ اگر بالفرض بہت سارے سلاٹر ہاؤسز میں غلط طریقے سے مرغی کٹ رہی ہو، اور اسی طرح باہر کے ملکوں غیر مسلم ممالک سے مرغی اپنے ملک میں لائی جا رہی ہو، درآمد ہو رہی ہو، پھر بھی جو مرغی آپ کے سامنے آئی اس کے بارے میں آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ناجائز ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر سلاٹر ہاؤس میں غلط طریقے سے ہی کٹ رہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کون سا 24 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہو کر ہر مرغی کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا یہ افواہیں ضرور ہوتی ہیں، ان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ یقین کامل اس مرغی کے ناجائز ہونے پر یقین کامل حاصل نہ کر لیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آیت سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال اور پاک ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ حرام یا ناپاک کا حکم اسی وقت لگے گا جب اسی آیت کے مقابل کسی یقینی دلیل سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ حرام ہے یا ناپاک ہے۔ اب یقینی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ جو مرغی آپ کے سامنے آئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر سلاٹر ہاؤس میں گئے آپ نے دیکھا سینکڑوں مرغیاں غلط طریقے سے کٹ رہی ہیں، اس کے باوجود جب آپ ہوٹل پہنچے اور آپ کے سامنے مرغی آئی، اس مرغی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرغی حرام طریقے سے ہی کٹی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں گمان، وہاں یقین ہے یہاں گمان۔ تو بہرحال اگر آپ نے مرغی کو دیکھا کہ آپ کے سامنے غلط طریقے سے کٹی اور نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی، آپ کے سامنے ہی آپ پکڑ یہاں پر آ گئی ہے، تو یقین سی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے آنکھوں سے، یہ کھانا حرام ہوگا۔ اب آنکھوں سے دیکھنا یقین دلواتا ہے،
اسی طرح کوئی عادل شخص، نیک پرہیزگار متقی، کبھی اس کے زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہو، وہ شخص اس بات کی گواہی دے کہ جو مرغی آپ کے سامنے پڑی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مرغی غلط کٹی ہے، غلط طریقے سے، یا غیر مسلم ملک سے ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو پھر عادل شخص کی گواہی کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل شخص کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اکثر سلاٹر ہاؤسز میں غلط طریقے سے کٹ رہا ہے، اکثر مرغیاں باہر سے آ رہی ہیں، لہٰذا اس مرغی کو نہ کھاؤ، اس صورت میں عادل کی یہ بات یقین پیدا نہیں کرے گی، فقط ایک گمان پیدا کرے گی جو اس آیت کے یقین کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ جو ہوٹل والا ہے یا جو کمپنی جو بھیج رہی ہے اس کا کارندہ آپ کے سامنے ہے، ہوٹل والا مسلمان ہے، عادل ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ہم اسی سلاٹر ہاؤس سے لائیں اور ہمارے سامنے یہ غلط مرغیاں اس طرح کٹ کر آئی ہیں، تب اس کی گواہی کا بھی اعتبار آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس پر ناجائز کا، ناپاک کا فتویٰ لگا دیں۔ تقویٰ میں نے کہا کہ آپ کی مرضی آپ نہ کھائیں، اور پھر میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے کہ جو بغیر شرعی دلیل کے، بغیر فقہی ضابطوں اور اصول کا لحاظ کیے فوراً حرمت کا حکم لگا دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کرنا۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ ہم فتوے ایسے دینا شروع کر دیں کہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جائیں۔ تو لہٰذا اچھا پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم تحقیق کریں؟ جواب یہ ہے تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے، شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ آپ یہ تحقیق کریں کہ جو مرغی آپ کے سامنے آئے ہوٹل والے سے پوچھے کہاں سے آئی، کہاں سے لے کر آئے، نہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو میں اکثر ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آخر مرغی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، باقی چیزیں بھی تو ہے نا، اور دیگر اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں یہاں تو گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، کتوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید بغیر بسم اللہ تکبیر پڑھے ذبح کر رہے ہوں۔ تو اگر گمان پر ہی آپ نے چلنا ہے تو پھر گمان پر جب آپ چلیں گے تو ہر چیز کھانا آپ کے لیے مشکوک ہو جائے گی، تو لگائیے اپنے گمان کے مطابق ہر چیز پر حرمت کا فتویٰ۔ دکانداروں سے پہلے معلوم کریں کہ تم نے جو بے کر کے چیز لے کر آئے وہ کون سی بے تھی، بے صحیح تھی، بے باطل تھی، بے مکروہ تھی یا بے فاسد تھی، کس طریقے سے تم نے سودا کیا ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آپ یہ چیز خرید کے لائے ہمیں بتاؤ تاکہ پھر ہم یہ چیز کو خریدیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ مالک مکان ہے، دکاندار کو کسی شخص کو اپنی دکان کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، مالک مکان ہے، مکان کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، تو پہلے پوچھیں اس شخص سے کہ تم اس میں کیا کیا کرو گے، کون کون سے فیل کرو گے۔ اگر ایک گھر میں رہنے والا ایک کرایہ داری کہتا ہے کہ میں اس میں فلاں فلاں گناہ کا کام بھی کروں گا، تو پھر تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو مکان بھی کرائے پر نہ دیا جائے۔ کیا ایسا سب کریں گے؟ تو اس لیے بعض اوقات ہم اپنے تقوی کی تمام تر لگامیں اور اس کے چہرے مرکوز کر دیتے ہیں کسی ایک شے پر اور دوسری تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ متقی کی شناخت اور پہچان اور علامت تو نہیں ہے۔ متقی تو وہ ہے جو ہر چیز کے اندر پھر تقوی اختیار کرے، بعض چیزوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے اور بعض چیزوں میں اتنا تقوی۔ آپ دعوت کھانے جاتے ہیں، کبھی پوچھا ہے کسی مالک اس میزبان سے کہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے، کس طریقے سے، کیا ذریعہ آمدنی ہے، صحیح طریقے سے آپ کما کر لائیں کہ نہیں لائیں؟ یہ مشکوک کھانا کھا کے کہیں ہم بھی ایسا نہ ہو کہ روحانی اعتبار سے بہت پیچھے ہو جائیں، نہیں کیا۔ اور یقین اور بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایسی تحقیق کرنا ہی گناہ ہے کہ جس سے میزبان کی دل آزاری ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کی حاجت نہیں، آپ جا کے مرغی کھا سکتے ہیں وہاں پر، اور اگر کسی مرغی کو اپنی آنکھوں سے آپ نے غلط طریقے سے کٹتے دیکھا یا پیکنگ کے ساتھ مرغی آئی ہے، وہ باہر کے ملک کی مہریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، یا کھلانے والا ہوٹل والا خود یہ کہتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے کٹی ہوئی میں آپ کو کھلا رہا ہوں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا، ورنہ تقویٰ اپنے ذات تک محدود رکھیں، فتویٰ اس کے حلال پر ہی ہوگا۔